ہے یا کوئی بھی چیز جب وہ پذیرائی ملتی ہے اس چیز کو، جب وہ چیز مشہور ہو جاتی ہے تو اس کی دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں مین، کہ آیا اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے۔ ایک تو ہسٹری اس کی دیکھی جاتی اور دوسری کہ یہ دین سے کتنا تعلق ہے، یہ دین سے ریلیٹڈ ہے یا دین سے ان ریلیٹڈ ہے، یہ دین سے تعلق رکھتی ہے یا دین سے غیر تعلق ہے۔ مثلا اب ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ میں آپ کو اس کی ہسٹری بتاتا ہوں مختصر سی۔ ایک شخص تھا جس کا نام ویلنٹائن تھا، وہ پادری تھا، وہ کلیسائے روم کا ایک پادری تھا۔ تو وہاں پر جو پادری ہوتے تھے ان کی شادی جائز نہیں تھی، وہ شادی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اسی طرح وہ ایک محبوبہ پر فریفتہ ہو گیا، اس سے محبت کرنے لگ گیا۔ جب اس سے محبت کرنے لگ گیا تو وہ اس سے تعلق بحال کرنے کے لیے اس نے بہانے ڈھونڈے، اسے کوئی نہ ملا۔ پھر اس نے ایک بہانہ ڈھونڈا، اس نے اس عورت کو کہا کہ میں نے نا رات کو خواب دیکھا تو اس میں 14 فروری کو اگر ہم اس طرح کی جسمانی تعلقات بحال کریں یا ہم ایک دوسرے سے محبت کریں تو وہ بدکاری کے زمرے میں نہیں آئے گا، وہ زنا کے زمرے میں نہیں آئے گا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو اس نے اس کو بہلا پسلا کر راضی کر لیا، وہ مان گئی۔ جب وہ مان گئی تو انہوں نے جسمانی تعلقات قائم کر لی۔ جب انہوں نے جسمانی تعلقات قائم کیے تو بات اتنی بڑھی کہ وہ ہر سال اس طرح کرتے۔ پھر وہاں کے لوگوں نے ان کی یاد میں 14 فروری کو اس طرح کا ڈے منانا شروع ہو گیا، ویلنٹائن ڈے، اس کے نام سے اس چیز کو مناسبت دی گئی۔ پھر انسائکلوپیڈیا آف براٹانیکا میں انہوں نے کہا ہے کہ وہاں یہ اس چیز کو تعمیر لولی پروکرا سے اس چیز کو تعلیم دیا گیا کہ یہ اس چیز سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلو کہ وہاں پر اتنی اس چیز کو پذیرائی ملی کہ لوگ اپنے محبوبوں کے نام اپنی آستینوں پہ لکھواتے تھے۔ پھر سان فرانسسکو میں انہوں نے اس چیز کو اتنا رواج دیا کہ لوگ باہر نکلے، برہنہ جسم باہر نکلا اس چیز کے تعلق میں، اس چیز کے حق میں کہ یہ ہونا چاہیے، نعوذ باللہ۔ جی ہے اس چیز کی طرف، جی ہے۔ اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اسلام ہم اس چیز سے دور کرتا ہے، ہم اسلام اس چیز کے نزدیک نہیں آنے دیتا۔ اب میں آپ کو اسلام اس چیز کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اسلام ایک پرامن ہے، اسلام ایک حیا کا دین ہے، اسلام شرم و حیا کا دین ہے۔ اسلام کی ایک عظیم شان برکت ہے، وہ ایک عظیم خصلت رکھتا ہے۔ میں آپ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہر دین کی کوئی نہ کوئی خصلت ہوتی ہے، ہر دین کی کوئی نہ کوئی خاص خصلت ہوتی ہے، اور دین اسلام کی جو خصلت ہے وہ حیا ہے۔ ایسا دین جو حیا اس کی خصلت ہے، وہ کس طرح چاہے گا کہ بدکاری ہے، وہ کس طرح چاہے گا کہ زنا کاری ہو جائے، وہ کس طرح چاہے گا اس اسلام میں بدکاری ہے؟ وہ تو پرامن ہے، وہ تو ایمان اور دولت سے نوازتا ہے، ایمان کی دولت سے نوازتا ہے۔ یہ دین ہی تو ہے ہمیں سب چیزوں سے روکتا ہے۔ اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت، اسلامی تمدن میں خوشیاں منانا جائز ہے، جس طرح ہم عیدین کی خوشیاں مناتے ہیں۔ ہمارے کوئی اسلامی ہمارے اسلامی سکالر، ہمارے اسلامی مذہبی علماء، اولیاء، انبیاء کرام جب ان کی پیدائش آتی ہے ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہم خوشیوں میں ان کو تحائف قرآن مجید کی صورت میں ان کو ثواب ان کی قبروں پر پہنچاتے ہیں، ان کی روحوں کو اصالِ ثواب کرتے ہیں۔ یہ خوشیاں ہیں۔ اسلام میں خوش رہنا، خوش لباس پہننا، دوسروں کو خوش رکھنا، باہمی ہمدردی، محبت کے تعلقات قائم کرنا، یہ جائز ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی۔ لیکن اس کے تناظر میں ہم غلط طرف نہیں جا سکتے، ہم کسی اور چیز کو پروموٹ نہیں کر سکتے، ہم کسی اور چیز کو جو غلط ہو اس کو ہم اسلام کے زمرے میں نہیں لا سکتے۔ محبت ایک بہت ہی انوکھا جذبہ ہے، یہ بہت ہی، میں کہتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ محبت ایک عظیم چیز ہے، لیکن یہ پاکیزہ ہونی چاہیے،
یہ بدکاری اب جس محبت کی شروعاتی بدکاری یا زناکاری سے شروع ہوگی وہ کب پروان چڑھے گی؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں وہ کب پروان چڑھے گی؟ اور جس کی محبت کی سٹارٹنگ، شروعات، آغاز بھی محبت اور پاکیزہ محبت سے ہوگی، وہ پروان چڑھتی ہے۔ اللہ پاک کبھی نہیں تو پاکیزہ محبت کرنے والوں کو جدا کرتا۔ لہٰذا ہمیں اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے کہ کھلم کھلا بے حیائی، کھلم کھلا بے شرم والی ہم کام کریں۔ اسلام ایک باغیرت ہے، اسلام ایک غیرت مندانہ اسلام ہے۔ یہ اسلام کوئی عام چیز نہیں ہے، دین اسلام اپنی پاور پر موجود کھڑا ہے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں ہم پر پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ اب اگر میں اپنے ذہن سے سوچوں کہ اگر میں کسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ دین